آج 11 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ اللہ کے لیے آج 11 ربیع الاول پیر کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بس قسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کے ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوا دینے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور بہت سا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، آپ انڈیا سے، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 11 ربیع الاول اور پیر کا دن آ جائے تو آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس وقت مل جائے، جس جگہ مل جائے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے عمل کس طرح سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب نماز والا درود شریف ربیع الاول کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکات اور اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔
نماز والا درود شریف پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت محبوب بن جاتا ہے، بہت لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے ہی درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے اسی کثرت سے دعائیں کریں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اسے روحانی فیض ملے گا۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں درود شریف پڑھنے والے کے بہت وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے اور اپنے مقصد حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ بھی جس کو مانگنا ہے وہ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا، یوں محسوس کرنا ہے جسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بڑے خاص ہیں، جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم، یا رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والے، رحیم کا مطلب ہم پر رحم کرنے والے۔ اور جو بندہ بھی اللہ پاک کی ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کس طرح سے پڑھنا ہے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 11 بار پڑھ کر اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں میں رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحیموں کو 41 بار 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے آپ کی حاجات کو پورا کرنے کا بندوبست فرما دیں گے۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، اپنے پوری ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کر جاتے ہیں، گھر کے حالات کو بدل دیتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اتنا رزق اور فضل کرم فرما دیتا ہے۔ 100 کا مطلب 100 ہی ہے، نہ 101 ہو نہ ہی 100 سے کم ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام، جو بندہ بھی اس نام سے اللہ پاک کو پکارتا ہے
اللہ پاک رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آج آپ نے چاہا کہ آپ کے گھر میں بھی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھ کر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روحانیت اور نورانیت آپ کے سینے میں آپ کو محسوس ہونے لگے گی۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر وہی درود شریف جو عمل کے شروع میں پڑھا آپ نے عمل کے اینڈ پر پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ رو رو کر اپنے ہر مقصد ہر حاجت کو سامنے رکھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا کرتی چلی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی ساری حاجات ساری مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں سارے مسائل اللہ رب العزت آپ سب کے حل فرمائے، اللہ تعالی ہر مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔